السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے بھی دورہ قرآن کرنا ہے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے، اور اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو سکے۔ ہماری سورہ بقرہ ہی چل رہی تھی، آیت نمبر ہے 230۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے طریقے پر۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہ کہ تم لو ان سے جو تم نے ان کو دے دیا کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، مگر یہ کہ اگر تم کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اور اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، جس میں وہ اپنی جان کا فدیہ دے دے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، پس نہ تم اس میں حد سے تجاوز کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا بس یہی وہ لوگ ہیں ظالم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ، پس نہیں ہے حلال اس کے لیے، مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ کہ نکاح کرے اس سے یہاں تک کہ نکاح کرے شوہر کے علاوہ کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ، اگر اس کو طلاق دے دی پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنّا، اگر گمان کریں، ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ فَتِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لِقَوْمٍ یعلمون، وہ اس کو بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ طلاق کے متعدد مسائل ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی، اور ایک ہے طلاق بائن، اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ اگر کوئی شخص طلاق دینے کی ضرورت محسوس کرے تو احسن طریقہ یہ ہے کسی ایسے طہر میں یعنی پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے دے جس میں جماع نہ کیا ہو، پھر عورت کو اپنی حالت پہ چھوڑ دے۔ قانون شرعی کے مطابق یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں مرد کو عورت سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جب پاکی کے زمانے میں طلاق رجعی دے دی اور عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی تو یہی رجعی طلاق جو ہے وہ بائن ہو جائے گی۔ عدت سے پہلے رجوع کرنے کا حق تھا، جب طلاق بائن بن گئی تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اگر عدت کے اندر ایک طلاق اور دے دی یہ بھی طلاق رجعی ہی ہوگی، اور اس کے بعد بھی عدت ختم ہونے تک رجوع کا اختیار رہے گا۔ عدت ختم ہو جانے کے بعد دونوں طلاقیں طلاق بائن ہو جائیں گی اور رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ طلاق بائن کے بعد آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ شوہر نے عدت کے اندر تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی، جس کا حکم یہ ہے کہ اب آپس کی رضامندی سے بھی دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ آپس میں نکاح ہونے کی یہی ایک صورت ہے، کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح ہو، پھر وہ مرد اس سے جماع کرے، پھر طلاق دے یا وفات پا جائے اور پھر اس کی عدت گزر جائے۔ اگر دوسرا شوہر جماع کیے بغیر طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لیے تب بھی حلال نہیں ہوگا، جس کی تصریح حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا زمانہ حیض میں جو طلاق دی جائے اس سے رجوع کر لیا جائے، اور اس کے بعد یہ حیض گزر جائے، پھر ایک طہر گزر جائے، پھر ایک حیض اور گزر جائے، اس کے بعد جو طہر یعنی پاکی کا زمانہ آئے، چاہے اس میں طلاق دے یا طلاق جمع کرنے سے پہلے ہو۔ یہ طلاق جو دی ہے اس نے جمع کرنے سے پہلے دے، اگر طلاق دے دی تو اچھی طرح غور کر لے، اگر طلاق کو ضرورت محسوس کرے تو پاکی کے زمانے میں طلاق دے اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ یہی احسن طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرما دیا ہے۔
وَإِذْ النِّسَاءَ اور جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو بس ان کو روکے رکھو اچھائی کے ساتھ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا ان کو چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور نہ تم ان کو روکو تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ تم زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جس نے ایسا کیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اور جو نازل کیا تمہاری طرف کتاب سے اور حکمت سے وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ اس کی وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دے دیں اگر انہیں رغبت نہیں ہے اور اب بیوی بنا کر رکھنا گوارا نہیں ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دیں جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو رجوع کیے بغیر عدت ختم ہونے دیں تاکہ عدت ختم ہوتے ہی طلاق بائن ہو جائے اور عورت کسی دوسری جگہ اپنا نکاح کر سکے ایسا نہ کرے کہ جب عدت گزرنے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں اور اس کے بعد پھر طلاق دے دیں اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو پھر رجوع کر لیں ایسا کرنے سے خواہ مخواہ عورت کو تکلیف ہوگی اور ضرر پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ ان کو اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو اور اگر رخصت کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ تم ان کو روکو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو اور آگے مزید اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا پس تحقیق اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کی دوسرا کسی مومن عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت سے اس نے اپنی جان کو آخرت کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں خوبی کے ساتھ رضامندی ہو سکے ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ نصیحت ہے اللہ اس کے ساتھ تم کو نصیحت کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں عورتوں کے اولیاء اور رشتہ داروں کو ایک خاص نصیحت کی گئی ہے وہ یہ کہ جب طلاق کے بعد عورت کی عدت گزر جائے اور وہ اپنے شوہر کے نکاح میں دوبارہ واپس جانا چاہے جس نے اس کو طلاق دی ہے اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ طلاق رجعی کے بعد جب عدت گزر جائے گی تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے اور طلاق بائن ہو جانے پر میاں بیوی کی رضامندی سے آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب دونوں یہ محسوس کریں ہمیں پھر سے زن و شوہر کی طرح رہنا ہے اور پھر سے نکاح کر لینے میں مصلحت محسوس کریں تو عورت کے اولیاء بیچ میں رکاوٹ نہ بنے ان کا نکاح آپس میں ہونے دیں البتہ ان دونوں میں آپس میں خیر و خوبی اور عمدہ طریقے پر نبھا کرنے کے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے وقتی جوش میں مرد طلاق دے بیٹھتا ہے اور عورت بھی کبھی غصے میں طلاق طلب کر بیٹھتی ہے جس سے شوہر کے منہ سے طلاق کے کلمات نکل جاتے ہیں پھر آپس میں پشیمان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مل بیٹھیں یعنی دوبارہ نکاح کریں جب ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت کا باپ یا بھائی یا خاندان کے دوسرے لوگ اور رکاوٹ نہ ڈالیں اس کو اپنی بےعزتی محسوس نہ کریں بلکہ ان کو آپس میں مل لینے دیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا پھر اس نے اس کو طلاق دے دی جب عدت گزر گئی پھر وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام لے کر آ گیا میں نے کہا میں تجھ سے اس کا نکاح کر دیا اور اس کو تیرے پاس بھیج دیا اور تیرا اکرام کیا پھر تو نے اس کو طلاق دی اب تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے اللہ کی قسم کبھی بھی میں تیرے پاس نہ اس کو بھیجوں گا۔ یہ آدمی مناسب تھا اور عورت چاہتی تھی کہ واپس چلی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو دودھ پلانے کی پوری مدت ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمہ ماؤں کا کھانا ہے اور ان کا کپڑا ہے قاعدے کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تکلیف دی جائے گی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو تکلیف دی جائے گی جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث کے ذمہ اسی طرح یہ اسی کے مثل ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پس اگر وہ ارادہ کریں چھڑوانے کا دودھ، أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو، اولادکم، فلا جناح علیکم، بس نہیں ہے تم پر گناہ، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم بالمعروف، جو تم دے چکے قاعدے کے مطابق۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے بارے میں چند احکام مذکور ہیں۔ جب میاں بیوی خوشی کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں اور اولاد پیدا ہو جائے، چونکہ ماں باپ دونوں کو بچوں پر شفقت ہوتی ہے اور دونوں اس کی تربیت کرتے ہیں اور دکھ تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بچے ماں باپ کے سائے میں خوب اچھی طرح پرورش پاتے ہیں، اور ایسی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے یا پرورش کرنے پر اس کے باپ سے کسی طرح کی اجرت بھی طلب نہیں کرتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اور بحق زوجیت کھانا کپڑا اسے مل رہا ہے تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اجرت طلب کرے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس میں اول تو یہ اختلاف رونما ہوتا ہے بچہ لے کون۔ اصول یہ ہے کہ لڑکا جب تک 7 برس کا نہ ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی نہ ہو جائے اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق ہے۔ لڑکا یا لڑکی کی پرورش کا حق متعلقہ عورت کو اس وقت تک ہے جب تک کہ ایسے شخص سے نکاح نہ کر لے جو بچے کا محرم نہ ہو۔ والدہ کی پرورش میں بچے کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذمہ ہیں، بلکہ اخراجات بچے کے والد پر واجب ہیں۔ جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور ماں نے بچے کو پرورش کے لیے لے لیا اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک بچے کو دودھ پلانے کی اجرت وہ نہیں لے سکتی، کیونکہ اسے طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے زمانہ عدت کا نان نفقہ ویسے ہی اس کو مل رہا ہے، دوہرا خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ اور جب عدت گزر جائے اور ابھی بھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے تو اب بچے کی ماں بچے کے باپ سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، بچے کے لیے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے، اور دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ بچے کی عمر 2 سال ہو جانے تک طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بچے کا باپ دودھ پلانے کی اجرت نہ دے تو دودھ پلانے والی والدہ دودھ پلانے کی اجرت طلب نہیں کر سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اجرت رضاعت اور مدت رضاعت بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ یا تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔ مثلا طلاق ہو گئی ہے تو بچے کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہیں۔ اگر بچے کی والدہ دودھ پلانے سے معذور ہو یا حق پرورش کو چھوڑنا چاہتی ہو اور یوں کہے کسی اور سے دودھ پلوا لو تو اس کا باپ زبردستی نہ کرے کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا۔ ماں کی ممتا سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یہ نہ سوچے کہ جب بچے کو تڑپتا دیکھے گی خود ہی پلا لے گی، یا ماں اجرت پر پلانے کو راضی تو ہو، باپ یوں نہ کہیں کہ میں تجھ سے نہیں پلواتا اور میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دے دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی نہ دوں گا۔ اس طرح کے حرکات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں آپس میں رضامندی سے دودھ چھڑوانا چاہیں اور باہم مشورے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں ایسے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی میعاد کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں خوبی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت بیان کر رہے ہیں، اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنی جان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی عیب کی یا حرج کی بات نہیں ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا عیب شمار کیا جاتا ہے۔ فلا جناح علیکم، اور نہیں ہے تم پر گناہ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس بات میں کہ ان عورتوں کو کنایتاً نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپا لو، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ کو معلوم ہے بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے اور لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو کہنا اچھی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کرو ایک نکاح کے عقد کا، حتی یبلغ کتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائیں وہ اجلہ، اپنی عدت کے ختم ہونے کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، اور فَاحْذَرُوهُ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت شریفہ میں عدت وفات گزرنے والی عورت کے بارے میں ایک تنبیہ فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو صاف صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے، ہاں اگر اشارتاً کنایتاً ذکر کر دیا جائے، بس یوں کہہ دیا جائے فکر نہ کرنا اللہ مالک ہے اور انشاءاللہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے کہ اس کی عدت گزر جائے گی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے، اس نے اتنی گنجائش دے رکھی ہے کہ اشارتاً کنایتاً عورت کے کان میں بات ڈال دی جائے، البتہ اس کی اجازت نہیں دی عدت والی عورت اور پیغام دینے والا مرد آپس میں خفیہ طور پر عقد نکاح کا آپس میں وعدہ کر لیں، اور اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کر لیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے گناہ تم پر یہ کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ نہ تم نے ان کو چھوا ہو، او تفرضوا لہن، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً حق میں ہے، ومتعوہن، اور تم ان کو متاع دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی وسعت کے مطابق ہے اور تک دست پر اس کی وسعت کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ ہے قاعدے کے مطابق، حقا علی المحسنین، حق ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وقد فرضتم، یا مقرر کیا ہو، لہن فریضۃ، ان کے لیے حق مہر، فنصف ما فرضتم، پس ان کے لیے نصف ہے جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بھولو آپس میں فضل کو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ان آیتوں میں بھی چند مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو صرف نکاح کر کے طلاق دے دے، نہ اسے ہاتھ لگائے اور نہ اس کا حق مہر مقرر کرے، تو اس صورت میں مہر واجب نہیں ہوگا، البتہ بطور سلوک اور احسان اور دلداری کے متاع دینا واجب ہے۔ یہ متاع ایک جوڑا کپڑوں کی صورت میں ہوگا، یعنی طلاق دینے والا مرد متعلقہ عورت کو 3 کپڑے دے دے، ایک کرتا، ایک دوپٹہ اور ایک خوب چوڑی چکلی چادر جو سر سے پاؤں تک ڈھانپ سکے، اور اس میں مرد کی حالت کا اعتبار ہوگا، مرد پیسے والا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، اگر تنگ دست ہے تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ نفع پہنچانا شرعی قاعدے کے مطابق ہے جو محسنین پر واجب ہے، ہر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے صفت احسان اختیار کرنے پر مامور ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر، یعنی آخری بات اللہ تعالیٰ نے وہ فرمائی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے، اگر مہر مقرر کیا گیا اور خلوت بھی ہو گئی تو پورا مہر دینا فرض ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے کیونکہ معاف کرنا موجب اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو نہ بھولو، آپس میں حسن سلوک سے پیش آتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو در حقیقت دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پر نماز وسطی کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کا حکم فرما رہے ہیں، بندے جس حال میں بھی ہوں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خاص کر نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ نماز سراپا ذکر ہے، بار بار خالق کائنات کی یاد دلاتی ہے، خالق کائنات کی طرف متوجہ کرتی ہے،
نماز اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ کا ذکر کیا۔ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں احادیث میں عصر کی نماز مراد ہے۔ عصر کی، کیونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ خرید و فروخت اور اس وقت بازار صحیح گرم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ لوگ اکثر خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں اور اس نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم کو خوف ہو، فَرِجَالًا، پس کھڑے ہو کر، اور رکباناً، یا سواری پر بیٹھ کر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا جب کہ تم نہیں جانتے تھے۔ گزشتہ آیت میں نماز کی پابندی اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کا حکم فرمایا۔ اس آیت میں خوف اور امن کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو خوف ہو تو اللہ فرماتے ہیں کھڑے کھڑے یا اپنی سواری پر بھی نماز پڑھ لی جائے، یعنی نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب تم امن میں آ جاؤ تو اس وقت تم پڑھو، اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا۔ والذین یطوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو، وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے وہ متنفع ہونے کی 1 سال تک اس طور پہ کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پس اگر وہ نکل جائیں پس نہیں ہے گناہ تم پر، وہ جو بھی کریں اپنے نفسوں کے بارے میں قاعدے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی عدت 1 سال تھی، وہ 1 سال تک کسی کوٹھی میں پڑی رہتی تھی، اور 1 سال کے بعد اس کوٹھی سے نکالتے تھے اور اس کو گود میں اونٹ کی مینگنیاں بھر دیتے تھے، پھر اسے باہر گلی کوچے میں نکالتے تھے۔ وہ لوگوں پر مینگنیاں پھینکتی جاتی تھی، اس سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسلام میں ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرما دی گئی، جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہ حمل سے نہ ہو، اس کا بیان گزر چکا ہے۔ اس آیت میں حکم فرمایا مرنے والا اپنی بیویوں کا خیال رکھے، موت سے پہلے اس بات کی وصیت کر دے کہ شوہر کے ترکہ سے 1 سال تک اس کو نہ نفقہ دیا جائے گا۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ حکم تھا کہ وصیت میں یہ بھی شامل کر دے 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن اور کو اختیار تھا، اگر وہ چاہے تو مرنے والے شوہر کے گھر میں رہے، چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جائے۔ یہ حکم آیت میراث نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب میراث کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حصہ میراث میں مقرر کر دیا، لہٰذا اب نان نفقہ اس کی وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے فائدہ ہے، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، حقاً علی المتقین، حق ہے متقین پر، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم عقل رکھو۔ جن عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی جائے یا مہر مقرر نہ کیا ہو، ان کے لیے متاع دینے کا حکم ان قریب وہ گزر چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جن عورتوں سے تم نے فائدہ حاصل کر لیا ان کے لیے حق مہر تو ہے ہی ہے، لیکن اگر تم ان کو بھی متاع دے دیتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ تعداد میں ہزاروں تھے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور قتال کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اکثر اہل علم نے یہ بیان کیا کہ ایک بستی جس کا نام داوردان تھا، اس میں طاعون واقع ہو گیا۔ اس موقع پر ایک جماعت وہاں سے نکل گئی اور ایک جماعت بستی میں ہی رہ گئی۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ صحیح سلامت رہے اور پھر بستی میں آ گئے۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے انہوں نے کہا ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، آئندہ ہم ایسی زمین کی طرف نکل جائیں گے جہاں وبا نہ ہو۔ چنانچہ آئندہ سال طاعون واقع ہوا تو بستی کے تقریباً سب ہی لوگ چلے گئے اور ایک وسیع میدان میں قیام کر لیا۔ اس میدان میں نجات پانے کی نیت سے قیام کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ فرشتے نے اوپر کے ایک حصے سے اور ایک فرشتے نے میدان کے نچلے حصے سے پکار کر کہا موتو، تم سب کے سب مر جاؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مر گئے۔
ایک تو قول یہ ہے اس آیت کے شان نزول میں، اور ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ گھروں سے نکلے تھے یہ لوگ جہاد سے فرار ہوئے تھے، جس کا واقعہ یوں لکھا ہے، بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ان کو حکم دیا، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکلی۔ ان لوگوں نے اول تو لشکر تیار کر لیا، لیکن پھر ان بزدلی ان پر سوار ہو گئی اور موت سے جان چھڑانے لگے، لہٰذا انہوں نے ایک ہلا بنایا اور اپنے بادشاہ سے کہا، جس سرزمین میں جہاد کرنے کے لیے ہم کو جانے کا حکم ہے اس میں وبا پھیلی ہوئی ہے، جب وبا ختم ہو جائے گی تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر موت بھیج دی۔ جب وہیں ان کی بستی میں موتیں ہونی شروع ہوئیں تو وہ موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں اس نے دعا کی، اے اللہ، آپ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دیجئے جس سے یہ سمجھ لیں کہ موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ اور فرار موت سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ وہ بستی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موتو، اور یہ بطور عقوبت اور سزا کے فرمایا۔ چنانچہ وہ لوگ مر گئے اور جانور بھی ان کے مر گئے۔ آگے کہتے ہیں جس شخص سے واحد کی موت ہو وہ 8 دن تک اسی طرح پڑا رہے یہاں تک کہ نیشیں ان کی پھول گئیں۔ ان کی طرف لوگ نکلے تو اتنی کثیر تعداد کو دفن کرنے سے عاجز آگے، لہٰذا انہوں نے ان کے چاروں طرف احاطہ بنا دیا تاکہ درندے نہ پھاڑ ڈالے اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جو اس زمانے کے نبی تھے وہ ان لوگوں پر گزرے تو کھڑے ہو گئے اور تعجب سے غور فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، کیا میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں؟ عرض کیا، ہاں دکھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ فرما دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے زندہ کرنے کے لیے دعا بھی کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ بہرحال واقعہ کوئی بھی ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو موت دے دی، کیونکہ وہ موت سے بھاگنا چاہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا زندگی اور موت کا مالک وہ اللہ ہے۔ جیسے کہ آج یہ وبا پھوٹ چکی ہے اور ہمارے یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ لوگ اس طرف بھاگنے کی کوشش میں تھے کہ جس طرف وبا نہیں ہے، تو ہوا کیا؟ لوگ جب نکلے وبا والی جگہ سے تو یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اللہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر اللہ اس کے لیے اضافہ فرما دے، چند در چند بہت ہی اضافہ فرما دے، اور اللہ تنگی فرماتا ہے اور کشادگی فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول بتاتے ہوئے ابن حبان وغیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جب یہ آیت شریفہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ربی زد امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا نازل فرمائی۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے استفہام کا طریقہ اختیار فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض کا معنی تو سبھی جانتے ہیں، اور اچھے حسن کا معنی بھی اچھا ہے، یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، حلال اور پاک مال سے خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے وبا کا ذکر کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کا ذکر فرما کے ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی مصیبت میں، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو اس مصیبت کو دور کیا جائے اور اس کی جہاں تک کوشش ہو سکے اس کی مدد کی جائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا آپ کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ معلوم ہے جو موسیٰ کے بعد پیش آیا؟ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ بھیجے ہمارے لیے ایک فرشتہ یا بادشاہ، ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، انہوں نے فرمایا ایسا ہوگا اگر تم پر قتال فرض کیا گیا تو تم قتال نہ کرو گے۔ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وہ کہنے لگے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں گے، حالانکہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں کے پاس سے۔ پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو پھر گئے سوائے ان کے تھوڑے لوگ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور فرمایا ان کے لیے ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، انہوں نے کہا کہ کہاں ہوگا ان کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہ دی گئی اس کو وسعت مال میں۔
قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس کو تم پر اور اس کو زیادہ دی، بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو وسعت دی اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ عطا کرتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیات ملکہ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ نشانی اس کی بادشاہت کی کہ وہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑی آل موسیٰ اور آل ہارون نے، اس کو اٹھائے ہوں گے فرشتے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو۔ ان آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، پورا واقعہ پارہ کے ختم ہونے کے قریب تک بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں بنی اسرائیل کے لیے جہاں تذکیر کی نعمت ہے، وہاں امت محمدیہ کے لیے بھی بہت سی عبرتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قوم میں سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، جو یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ حضرت یوشع، حضرت شمون اور حضرت کالب بن یوکنا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے اسماء گرامی لکھے ہیں۔ یہ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ اور تورات شریف کے مضامین بیان فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل میں بے دینی بلکہ بد دینی تک آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیا، جو جالوت کی قوم میں سے تھے اور عمالقہ میں سے تھے، اور بحر روم کے ساحل پر مصر و فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب ہو گئے، ان کی زمین چھین لی گئی، اور ان کی اولاد جن میں ان کے بادشاہوں کی نسل کے لوگ بھی تھے قید کر لیے گئے اور ان پر جزیہ لگا دیا گیا۔ بنی اسرائیل اس موقع پر بہت زیادہ مصیبت اور سختی میں مبتلا رہے۔ کوئی ایسا نہ رہا جو ان کا قائد اور مدبر ہوتا۔ جب بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانے میں جو ان کے نبی تھے، ان کی خدمت میں بنی اسرائیل نے عرض کیا، اللہ پاک کی طرف سے آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرا دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کر سکیں اور ان کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ جب ان لوگوں نے کسی کو بادشاہ بنانے کا سوال کیا اور دشمنوں سے جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے نبی نے، جو ان کے حال اور کال کو جانتے تھے، خطرہ ظاہر کیا اور فرمایا، تم سے تو یہ امید ہے کہ قتال فرض ہو گیا تو تم جنگ سے دور بھاگو گے اور لڑائی سے جان چھڑاؤ گے۔ اس پر وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں۔ جنگ نہ لڑنے کا کوئی سبب نہیں، بلکہ لڑنے کے سارے سبب موجود ہیں، اور وہ یہ کہ دشمن نے ہم پر قبضہ کر لیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے اولادوں سے دور ہو گئے۔ باتیں تو بڑھ چڑھ کے کر رہے تھے، لیکن جب قتال فرض کیا گیا تو انہوں نے جنگ کرنے سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور ان کے نبی نے اس کا اعلان کر دیا۔ عمل اور کارگزاری حضرت طالوت کی تھی اور مشورہ اور رہبری ان کے نبی کی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ نبی جس نے مذکورہ بالا درخواست کی تھی حضرت شمون علیہ السلام تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو اپنی روایتی کجروی کے باعث اس طرح کی الٹی باتیں کی جیسے کہ ان کا مزاج تھا اور پرانا طریقہ کار تھا۔ ان کی اس طرح کی باتیں جو انہوں نے گائے کے ذبح کے وقت کی تھی، بالکل وہی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے حضرت طالوت بادشاہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں۔ ان کے نزدیک بادشاہت کا معیار مال و دولت ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی بادشاہ ہیں تمہارے اوپر، بے شک مال نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے جو کسی اور میں نہیں، حوصلہ ہمت ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس وقت تک اس کو بادشاہ نہیں مانیں گے جب تک ہمیں واضح طور پر پتہ نہ چل جائے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایک تابوت اتارا، اس تابوت کے اندر ان کی کیا ہے تسکین کے لیے چیزیں تھیں، تورات کی 2 تختیاں تھیں اور مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی وغیرہ ان کے اندر تھی، جس سے بنی اسرائیل کو یقین آیا اور نے طالوت کو بادشاہ سمجھ لیا، مان لیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشرب منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، سو جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا اور جس نے اس سے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پی لیا، پھر تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب نے اس سے پی لیا۔ بس جب آگے بڑھے طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں وہ کہنے لگے کتنی ہی کم تعداد جماعتیں اللہ کے حکم سے بھاری تعداد والی جماعتوں پر غالب ہو چکی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو عرض کیا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سو ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو اور اللہ نے ان کو ملک دیا اور حکمت عطا فرما دی اور ان کو جو کچھ چاہا علم دے دیا، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا بعض کو بعض کے ساتھ تو زمین میں فساد ہو جاتا، اور لیکن اللہ جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران مقرر کر دیا گیا، ان کے نبی کی خبر کے مطابق مذکورہ تابوت فرشتے لے کر آ گئے تو اب بنی اسرائیل کی کوئی حجت باقی نہ رہی اور جہاد کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ جب دشمن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکروں سے فرمایا تم لوگوں کا امتحان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مبتلا فرمائے گا اور یہ ابتلا و امتحان ایک پانی کی نہر کے ذریعے ہوگا، چونکہ گرمی سخت تھی، پیاس سے بےتاب ہو رہے تھے، اس لیے اکثر افراد امتحان میں ناکام ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ نہر فلسطین تھی، نہر فلسطین، اور بعض حضرات کا قول ہے اردن اور فلسطین کے درمیان کوئی نہر تھی جس کا پانی میٹھا تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو اس میں سے چلو بھر پانی پینے تک تو بات ٹھیک ہے، جس نے چلو بھر پی لیا وہ تو میرا ساتھی ہے، میرے آدمیوں میں سے ہے، جس نے زیادہ پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری جماعت اس کا شمار نہیں، چونکہ اکثر افراد نے خوب پانی پی لیا، اس لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جی چھوڑ کر بیٹھ گئے اور ہمت ہار گئے اور کہنے لگے ہم آج اپنے دشمن جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، ہماری بساط میں نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ 70 یا 80 ہزار تھے اور ان میں سے تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد 313 لکھی۔ یہ تھوڑا سا ایک چلو پانی جن کو لوگوں نے پیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی پانی کو ان کے لیے کافی فرما دیا، ان کی پیاس ان سے بجھ گئی، اور جن لوگوں نے ڈٹ کے پانی پی لیا وہی نہر کے کنارے پھیل گئے اور بزدل ہو کر گر پڑے۔ جو لوگ حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی وہ دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، لیکن انہیں یقین تھا ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا مومن کا شیوا نہیں ہے، ہمیں جہاد ہی کرنا ہے۔ رہا ہماری جماعت کی کم تعداد ہونے تو اللہ کی مدد کی امید رکھنے والوں کے لیے یہ بات سوچنے کی نہیں ہے۔ بہت سی کم تعداد جماعتیں بڑی بھاری تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو چکی ہیں۔ صبر و ثابت قدمی اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ مفسرین نے لکھا جب حضرت طالوت کا لشکر دشمن سے جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک تھیلے میں چند پتھر رکھ لیے تھے۔ جب یہ دونوں فریق مقابل ہوئے تو جالوت نے کہا کہ تم لوگ اپنے میں سے ایک شخص نکالو جو مجھ سے جنگ کرے، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا ملک تمہارا ہو جائے گا، اس نے قتل کر دیا تو تمہارا ملک میرا ملک شامل ہو جائے گا۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے کے لیے روانہ کرنا چاہا، ان کو ہتھیار پہنا دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار پہننا منظور نہیں ہے، اصل اللہ کی مدد ہے، اگر اللہ نے مدد نہ فرمائی تو کوئی ہتھیار کام نہیں دے سکے گا۔ یہ کہہ کے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ جالوت نے کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ جالوت نے کہا تو تم یہ پتھر غلیل لے آؤ جس سے کتے کو مارا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا دشمن ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ یہ کہہ کے اپنی غلیل سے ایک پتھر مارا جو اس کی آنکھ کے درمیان لگا اور دماغ میں گھس گیا۔ اس سے جالوت کا کام تمام ہو گیا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی، اور جالوت جو ان کا دشمن تھا اور قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا، اس اور اس کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا، دونوں فریق صف آرا ہوئے۔ تو حضرت طالوت کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی اور ثابت قدمی کی اور کافر کے مقابلے میں فتح یاب ہونے کی دعا کی۔ جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت طالوت کے لشکر کو فتح یابی نصیب ہوئی اور دشمن نے باوجود کثیر تعداد ہونے کی شکست کھائی۔ اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے، ان کے ہاتھ سے جالوت کا قتل ہوا جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ فرماتا تو زمین میں فساد ہی فساد ہوتا، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا، اپنی شان و شوکت دکھاتا، لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔